السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ضلع ہاسن کے زیر سرپرستی بچوں کے درمیان سیرت کوئز کمپٹیشن ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر کل 3 گروپس ہوں گے: جونیئر گروپ، سینئر گروپ، پری سینئر گروپ۔ جونیئر گروپ میں 4 سال سے لے کر 8 سال تک کے بچے ہوں گے، سینئر گروپ میں 9 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچے ہوں گے، اور پری سینئر گروپ میں 13 سال سے لے کر 18 سال تک کے بچے ہوں گے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات کتابوں میں پرنٹنگ کی غلطیاں ہو جاتی ہیں یا یاد کرنے میں بچوں کو دشواری ہو جاتی ہے، لہٰذا ان کی سہولت کے لیے مکمل سوالات و جوابات اس ویڈیو کے اندر بیان کیے جائیں گے، لہٰذا اسی کے مطابق اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ تو یہ ویڈیو پری سینئر گروپ یعنی 12 سال سے لے کر 60 سال تک کے لوگوں کے لیے ہے، تو ان کے لیے تقریباً 400 سوالات و جوابات ہوں گے۔ تو اس ویڈیو کے اندر 4 پارٹ بنائے جائیں گے، یہ پہلا پارٹ ہوگا، لہٰذا غور سے سنیں۔ سوال نمبر 1، نبی کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ کے وہ نیک بندے جنہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے چن لیتے ہیں، انہیں نبی کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 نبی بھیجے ہیں۔ سوال نمبر 3، ہمارے نبی کون ہیں؟ جواب: ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 4، سب سے پہلے نبی کون ہیں؟ جواب: سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ سوال نمبر 5، سب سے آخری نبی کون ہیں؟ جواب: سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سوال نمبر 6، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 7، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سوال نمبر 8، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 9، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 10، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کس نے کیا اور کب کیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا۔ سوال نمبر 11، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا اہم واقعہ پیش آیا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا تاریخی واقعہ پیش آیا۔ سوال نمبر 12، اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے؟ جواب: یمن کے گورنر ابرہہ نے دارالسلطنت صنعاء میں ایک کلیسا تعمیر کرایا تھا۔ اس نے یہ سوچا کہ اس کلیسا کو کعبۃ اللہ کی حیثیت حاصل ہو جائے، اس لیے خانہ کعبہ کو گرا دینے کا ارادہ کیا۔ پھر 60,000 فوج اور ہاتھی لے کر خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے ذریعے اس کے سارے لشکر کو ہلاک کر دیا۔ اس کو اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 13، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ سوال نمبر 14، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ سوال نمبر 15، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو دیکھا ہے یا نہیں؟ جواب: نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی
آپ علیہ السلام کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا تھا۔ سوال نمبر 16، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں رہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کی پرورش آپ علیہ السلام کی والدہ نے کی۔ سوال نمبر 17، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی پرورش میں کب تک رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی تربیت میں بس 1 سال گزارا۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 6 سال کی تھی، آپ کی والدہ وفات پا گئیں۔ سوال نمبر 18، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش والدہ کے وفات کے بعد کس نے کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ سوال نمبر 19، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا انتقال کب ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی، آپ علیہ السلام کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ سوال نمبر 20، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش دادا کی وفات کے بعد کس نے کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ علیہ السلام کی پرورش کی۔ سوال نمبر 21، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا ہیں۔ سوال نمبر 22، ان چچاؤں کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: ابو طالب، ابو لہب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، زبیر، مقوم، مغیرہ، زرار، حارث۔ سوال نمبر 23، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، عاتقہ، برہ، اروا، امیمہ، بیضہ۔ سوال نمبر 24، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے کتنے دن دودھ پلایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ نے 9 دن دودھ پلایا۔ سوال نمبر 25، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل طور پر اپنی والدہ کا دودھ کیوں نہیں پیا؟ جواب، عرب کا دستور تھا کہ بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کے سپرد کر کے اچھی آب و ہوا کے مقام پر بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طرح باہر بھیج دیا گیا۔ سوال نمبر 26، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے علاوہ اور کس کا دودھ پیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن سویبہ کا، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا۔ سوال نمبر 27، سویبہ کون ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی باندی ہیں۔ سوال نمبر 28، کیا سویبہ اسلام لے آئی تھی؟ جواب، بعض محدثین نے کہا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 29، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی ماں کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ سوال نمبر 30، حضرت حلیمہ سعدیہ عرب کے کس قبیلے کی تھی؟ جواب، حضرت حلیمہ سعدیہ عرب کے قبیلہ حوازن کی تھی، جو فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ سوال نمبر 31، کیا وہ مسلمان ہو گئی تھی؟ جواب، ہاں، وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 32، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث ابن العزہ ہے۔ سوال نمبر 33، وہ مسلمان ہو گئے تھے یا نہیں؟ جواب، ہاں، مسلمان ہو گئے تھے۔ سوال نمبر 34،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی اور بہن کتنے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 رضاعی بھائی اور 2 رضاعی بہن تھے۔ سوال نمبر 35، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: عبداللہ، حذیفہ، انیسہ، شیمہ۔ سوال نمبر 36، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں کتنے برس رہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں 5 برس رہے۔ سوال نمبر 37، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ کے یہاں گئے تو وہاں کیا برکات ظاہر ہوئیں؟ جواب، نمبر 1، وہ اونٹنی جو 1 قطرہ دودھ نہ دیتی تھی خوب دودھ دینے لگی۔ نمبر 2، حضرت حلیمہ کی پستانوں میں اس قدر دودھ اترنے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رضاعی بھائی اچھی طرح سیراب ہو جاتے۔ نمبر 3، حضرت حلیمہ کے گاؤں میں بہت قحط تھا، مگر حضرت حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری اور دودھ سے لبریز آتی۔ سوال نمبر 38، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کا واقعہ کیا ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے یہاں رہتے ہوئے جنگل میں بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے کہ 2 فرشتے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا اور اس کو چاک کیا اور اس میں سے 2 ٹکڑے نکالے جو جمے ہوئے خون کے تھے، پھر قلب کو تشت میں رکھ کر برف سے دھویا، اس کے بعد قلب کو اس کی جگہ رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے۔ سوال نمبر 39، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کل کتنی مرتبہ ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کل 4 مرتبہ ہوا۔ نمبر 1، بچپن میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ نمبر 2، 10 سال کی عمر میں۔ نمبر 3، نبوت کے وقت۔ نمبر 4، معراج کی رات میں۔ سوال نمبر 40، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت کس نے لگائی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مہر نبوت حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل نے لگائی تھی۔ سوال نمبر 41، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت باقی تھی یا ختم ہو گئی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی۔ سوال نمبر 42، مہر نبوت کس جگہ تھی اور اس کی شکل کیا تھی؟ جواب، مہر نبوت 2 شانوں کے درمیان تھی، کبوتر کے انڈے کی طرح سرخ گوشت کا ٹکڑا تھا۔ سوال نمبر 43، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے کہیں سفر میں تشریف لے گئے تھے یا نہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے ملک شام کے سفر میں تشریف لے گئے تھے۔ سوال نمبر 44، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کیوں تشریف لے گئے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کی غرض سے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ سوال نمبر 45، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے ملک شام کتنی مرتبہ تشریف لے گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے 2 مرتبہ ملک شام تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 46، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ملک شام کے پہلے سفر میں کیا تھی اور آپ علیہ السلام کس کے ساتھ تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 12 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے۔ سوال نمبر 47، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں کس عیسائی راہب سے ملاقات ہوئی اور کس مقام پر ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں جرجیس نامی عیسائی راہب سے مقام بصرہ میں ملاقات ہوئی جو بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا۔ سوال نمبر 48، اس نے کیا کہا تھا؟ جواب،
اس نے کہا تھا کہ یہ وہی نبی برحق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا، آپ ان کو ملک شام نہ لے جائیں۔ سوال نمبر 49، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کس کے ساتھ فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ فرمایا۔ سوال نمبر 50، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ سوال نمبر 51، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس سفر میں کس راہب سے ہوئی اور کس جگہ ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس سفر میں بسرا نامی مقام پر نستورا راہب سے ہوئی۔ سوال نمبر 52، اس راہب نے کیا کہا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں علامات نبوت دیکھ کر اس راہب نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ سوال نمبر 53، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے کسی لڑائی میں شرکت فرمائی ہے یا نہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے حرب فجار میں شرکت فرمائی مگر قتال نہیں کیا۔ سوال نمبر 54، یہ لڑائی کس کے درمیان تھی؟ جواب، یہ لڑائی قبیلہ قریش اور قبیلہ قیس کے درمیان تھی۔ سوال نمبر 55، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 سال کی تھی۔ سوال نمبر 56، حلف الفضول کسے کہتے ہیں؟ جواب، عرب میں مدتوں سے لڑائی جاری تھی، امن کی غرض سے قریش نے ایک معاہدہ تیار کیا تھا، اس کو عربی میں حلف الفضول کہتے ہیں۔ سوال نمبر 57، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے یا نہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے میں شریک ہوئے تھے۔ سوال نمبر 58، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا قریش نے خانہ کعبے کی تعمیر کی تھی؟ جواب، جی ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی تھی قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ سوال نمبر 59، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی؟ جواب، خانہ کعبہ کی دیواریں آگ لگنے اور سیلاب کی وجہ سے کمزور اور بوسیدہ ہو گئی تھی اور نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر آ جاتا تھا، اس لیے قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ سوال نمبر 60، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر کعبہ میں شریک تھے یا نہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعمیر کعبہ میں شریک تھے۔ سوال نمبر 61، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے درمیان کیوں حکم بنایا تھا؟ جواب، حجر اسود رکھنے کے بارے میں زبردست اختلاف ہوا، ہر قبیلہ خود رکھنا چاہتا تھا، تو قریش کے ایک عمر رسیدہ آدمی ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے یہ فیصلہ کیا کہ کل صبح جو سب سے پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا اس کو حکم بنا کر فیصلہ کر لو، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے پہلے آئے تھے۔ سوال نمبر 62، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا جس سے سب قبیلے خوش ہو گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، حجر اسود کو اس میں رکھ کر فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے، پھر سب نے مل کر چادر اٹھائی، جب اس کے رکھنے کے مقام پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر رکھ دیا، اس فیصلے سے سب خوش ہو گئے۔ سوال نمبر 63، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عورتوں سے نکاح فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 عورتوں سے نکاح فرمایا۔ سوال نمبر 64،
ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 65، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح کس سے فرمایا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا۔ سوال نمبر 66، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی۔ سوال نمبر 67، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح کس سے کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے کیا۔ سوال نمبر 68، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت کتنی تھی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 59 سال اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی عمر 36 سال کی تھی۔ سوال نمبر 69، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں کتنی تھیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں 4 تھیں۔ سوال نمبر 70، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، ان کے نام یہ ہیں: ماریہ قبطیہ، ریحانہ، نفیسہ، جمیلہ۔ سوال نمبر 71، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار کتنے ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اطہار 7 ہیں، 3 لڑکے 4 لڑکیاں۔ سوال نمبر 72، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، لڑکوں کے نام یہ ہیں: حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ لڑکیوں کے نام یہ ہیں: حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ سوال نمبر 73، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے داماد ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 3 داماد ہیں، ان کے نام یہ ہیں: ابو العاص بن ربیع رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ سوال نمبر 74، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں نبوت ملی اور کہاں ملی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی تھی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ سوال نمبر 75، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی آیتیں نازل ہوئیں؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 76، کہاں نازل ہوئیں؟ جواب، غار حرا میں نازل ہوئیں۔ سوال نمبر 77، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری آیت کون سی نازل ہوئی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے آخری میں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ کی 281ویں آیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 78، یہ آیت کب نازل ہوئی؟
جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 7 یا 21 دن پہلے یہ آیت نازل ہوئی۔ سوال نمبر 79، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن کتنے سال میں نازل ہوا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن 23 سال میں نازل ہوا۔ سوال نمبر 80، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کس طرح کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کے 3 برس چھپ کر اسلام کی تبلیغ کی۔ سوال نمبر 81، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ کہاں کی اور کیسے کی؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور سب قبیلوں کو نام بنام پکار کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ سوال نمبر 82، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ جواب، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ سوال نمبر 83، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی تبلیغ پر کفار مکہ کیا معاملہ کرتے تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، راستے میں کانٹے بچھاتے، برا بھلا کہتے، نماز پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم پر نجاست ڈالتے، راستہ چلتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتے اور دھمکیاں دیتے تھے۔ سوال نمبر 84، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کفار نے کیوں بائیکاٹ کیا تھا؟ جواب، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے کفار میں بے چینی پیدا ہو گئی، اس لیے قریش نے وادی محصب میں جمع ہو کر بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف بائیکاٹ کیا۔ سوال نمبر 85، اس بائیکاٹ میں کیا باتیں طے ہوئی تھیں؟ جواب، اس بائیکاٹ میں یہ طے ہوا تھا کہ نہ ان سے شادی کریں گے اور نہ خرید و فروخت کریں گے اور نہ ان سے کوئی میل جول رکھیں گے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو العیاذ باللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ سوال نمبر 86، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے اس بائیکاٹ کے بعد کیا کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب کے علاوہ تمام بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کو لے کر شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ سوال نمبر 87، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے وہاں کیسے زندگی بسر کرتے تھے؟ جواب، وہاں کے لوگ کیکر کے پتے اور سوکھے چمڑے کھا کر بھوک مٹاتے اور بچے بھوک سے بل بلاتے، سنگ دل کفار سن کر خوش ہوتے تھے۔ سوال نمبر 88، یہ بائیکاٹ کتنے برس جاری رہا؟ جواب، یہ بائیکاٹ 3 برس جاری رہا۔ سوال نمبر 99، اس بائیکاٹ کے بعد معاہدے کو لکھنے والا کون تھا اور اس کا کیا حال ہوا؟ جواب، منصور بن اکرمہ نے یہ معاہدہ لکھا اور اس کا ہاتھ فوراً شل ہو گیا۔ سوال نمبر 90، یہ معاہدہ لکھ کر کہاں رکھا گیا؟ جواب، یہ معاہدہ لکھ کر خانہ کعبے کے اندر لٹکایا گیا تاکہ اس کے خلاف ورزی نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 91، یہ بائیکاٹ کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا؟ جواب، یہ بائیکاٹ ماہ محرم 7 نبوی میں شروع ہوا اور محرم 10 نبوی میں ختم ہوا۔ سوال نمبر 92، اس معاہدے کو ختم کرنے کی کن کن لوگوں نے کوشش کی اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب، اس معاہدے کو ختم کرنے کے لیے 5 افراد نے کوشش کی اور ان کے نام یہ ہیں: زہیرہ بن امیہ، ہشام بن عمر، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ ابن الاسود۔ سوال نمبر 93، کیا اس کے علاوہ اور کوئی غیبی مدد ہوئی؟ جواب، اللہ کے بھیجے ہوئے کیڑے اس عہد نامے کو کھا گئے
صرف بسمک اللہم باقی رہ گیا۔ یہ دیکھ کر مطعم بن عدی نے اس صحیفے کو پھاڑ ڈالا اور تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل آئے۔ سوال نمبر 94، غم کا سال کسے کہتے ہیں؟ جواب، شیب ابی طالب سے نکلنے کے بعد 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب وفات پا گئے۔ پھر 3 یا 5 روز بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور پے در پے مصائب سے بھی اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا، اس وجہ سے اس کو غم کا سال کہتے ہیں۔ سوال نمبر 95، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کیوں تشریف لے گئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی تکلیف سے مجبور ہو کر اسلام کی تبلیغ کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ سوال نمبر 96، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں کون تھے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف کے سفر میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ سوال نمبر 97، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیسے کیا اور طائف مکے سے کتنی دور ہے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے طائف تک پیدل تشریف لے گئے۔ طائف مکے سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر ہے۔ سوال نمبر 98، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی نے نہیں مانی، بلکہ اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ آپ علیہ السلام پر پتھر برساتے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سوال نمبر 99، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے لوٹ کر کس کی پناہ میں مکے میں تشریف لائے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کی پناہ میں مکے میں تشریف لے آئے۔ سوال نمبر 100، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے کتنے دنوں کے بعد مکہ تشریف لے آئے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے 1 ماہ بعد مکہ تشریف لے آئے۔